بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ معزز شرکاء علمہ البیان، قابل احترام سامعین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے یہ اسباق جاری ہیں، اور کل چھیڑے ہوئے موضوع سید الشہداء حضرت حمزہ کے ذکر کا آج اسی سلسلے کا دوسرا سبق ہے کہ خاتونان قریش نے انتقام بدر کے جوش میں مسلمانوں کی لاشوں سے بدلہ لیا، ان کے ناک کان کاٹ لیے۔ ہند حضرت امیر معاویہ کی ماں نے کٹے ہوئے ناک کان سے پھولوں کا سہار بنایا اور اپنے گلے میں ڈالا۔ حضرت حمزہ سید الشہداء رضی اللہ تعالی عنہ کی لاش پر گئیں اور ان کا پیٹ چاک کر کے کلیجہ نکالا اور چبا گئیں، لیکن گلے سے اتر نہ سکا، اس لیے اگل دینا پڑا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلاش میں نکلے۔ بطن وادی میں مسلح کیے ہوئے پائے گئے، ناک اور کان کٹے ہوئے ہیں، شکم اور سینہ مبارک چاک تھا۔ اس جگر خراش اور دل آزار منظر کو دیکھ کر بے اختیار دل بھر آیا، اور یہ فرمایا کہ تم پر اللہ کی رحمت ہو جہاں تک مجھ کو معلوم ہے، البتہ تم بڑے مخیر صلہ رحمی کرنے والے تھے۔ اگر صفیہ کے حزن و ملال اور رنج و غم کا ڈر نہ ہوتا تو میں تم کو اسی طرح چھوڑ دیتا کہ درند و پرند تم کو کھاتے، اور پھر قیامت کے دن تم انہی کے شکم سے اٹھتے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا روتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا تھا جتنا کہ آپ حضرت حمزہ پر روئے۔ آپ نے لاش کو قبلہ رخ کر کے دیکھا، پھر آپ جنازے کے پاس کھڑے ہو گئے اور اس قدر زار و قطار روئے کہ آپ پر غشی سی طاری ہونے لگی۔ اس وقت آپ لاش کو مخاطب کر کے کہتے جاتے تھے، اے رسول خدا کے چچا، اے اللہ کے شیر، اے رسول خدا کے شیر، اے حمزہ، اے نیکیوں کے کرنے والے، اے حمزہ، اے برائیوں کے کھولنے والے، اے رسول خدا کے محافظ۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل نے آ کر مجھے بتایا ہے کہ ساتوں آسمانوں کے رہنے والوں میں حمزہ کا نام جو مکتوب ہے وہ یوں ہے، حمزہ ابن عبد المطلب، اللہ اور اس کے رسول کے شیر ہیں۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر کو حکم دیا کہ وہ اپنی والدہ حضرت صفیہ کو، جو حضرت حمزہ کی بہن تھی، حضرت حمزہ کی لاش نہ دیکھنے دیں، کیونکہ ان کی لاش کی اس قدر بے حرمتی ہو چکی تھی کہ اس کو دیکھ کر وہ قابو میں نہ رہ سکتی تھی۔ چنانچہ حضرت زبیر نے اپنی والدہ کے پاس جا کر ان سے کہا کہ ماں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ آپ واپس چلی جائیں۔ اس پر حضرت صفیہ نے بیٹے کے سینے پر ہاتھ مار کر کہا، کیوں؟ آخر مجھے معلوم ہے کہ میرے بھائی کی لاش کو مسلح کر دیا گیا ہے، مگر یہ سب کچھ خدا کی راہ میں ہے، لہذا مجھے اس حرکت سے زیادہ یہ بات عزیز ہے کہ یہ سب کچھ اللہ کی راہ میں ہوا ہے، یعنی میں اس پر دوسروں سے زیادہ راضی برضا ہوں۔ میں انشاءاللہ اس حادثے پر صبر و رضا کا دامن ہاتھ سے نہیں جانے دوں گی۔ حضرت زبیر یہ سن کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور آپ کو ان کی گفتگو بتائی۔ آپ نے فرمایا، اچھا صفیہ کے صبر و ثبات کے لیے دعا فرمائی۔ ایک روایت میں یوں ہے کہ حضرت صفیہ کی ملاقات حضرت علی اور حضرت زبیر سے ہوئی۔ انہوں نے ان دونوں سے پوچھا کہ حمزہ کا کیا ہوا؟ انہیں حضرت صفیہ کی حالت پر رحم آیا اور انہوں نے ان سے یہ ظاہر کیا گویا کہ ان کو معلوم نہیں ہے۔ تب وہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں۔ انہوں نے کہا کہ مجھے صفیہ کی ذہنی حالت دیکھ کر ڈر لگتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک ان کے سینے پر رکھا اور ان کے لیے دعا فرمائی۔ اس کے بعد حضرت صفیہ نے بھائی کی لاش دیکھی تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھی اور رونے لگیں۔ ایک روایت میں ہے کہ جب حضرت علی اور حضرت زبیر نے ان کو دیکھنے سے روکا تو انہوں نے فرمایا کہ میں اس وقت تک نہیں جاؤں گی جب تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ ملاقات کر لوں۔ پھر جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی تو کہنے لگی، یا رسول اللہ، میرا ماں جایا حمزہ کہاں ہے؟ آپ نے فرمایا، لوگوں کے درمیان میں ہے۔ یہ سن کر وہ غم اندوہ کی ماری کہنے لگیں کہ جب تک میں ان کو ایک نظر نہ دیکھ لوں گی ہرگز یہاں سے واپس نہیں جاؤں گی۔ اس پر حضرت علی اور حضرت زبیر نے ان کو پکڑ لیا اور وہاں جانے سے روکنے لگے۔
آخر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو حکم دیا کہ انہیں جا کر دیکھ آنے دو۔ چنانچہ وہ سیدھی لاش پر گئیں اور اسے دیکھ کر بے اختیار رو پڑیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کو روتے سسکتے دیکھ کر خود بھی رونے لگے۔ آخر آپ نے اپنی چادر سے ان کی لاش کو ڈھکوا دیا۔ حضرات، اسی جگہ آپ نے کھڑے کھڑے یہ فرمایا کہ خدا کی قسم، اگر خدا نے مجھ کو کافروں پر غلبہ عطا فرمایا تو تیرے بدلے 70 کافروں کا مسئلہ کروں گا۔ یعنی حضرت سید الشہداء حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش مبارک کو دیکھ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ تیرے بدلے 70 کافروں کا مسئلہ کروں گا۔ آپ اس جگہ سے ابھی ہٹے بھی نہ تھے کہ یہ آیت شریفہ نازل ہوئی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ۔ اور اگر بدلہ لینے یا سزا دینے کی نوبت آئے تو تمہارے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے بدلہ اسی طرح کا ہونا چاہیے، اور اگر صبر و تحمل سے کام لوگے، معاف کر دو تو صبر کرنے والوں کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ اور صبر سے کام لیا کرو، حق پر جمنے اور باطل سے دور رہنے کی مشق رکھنا چاہیے، اور یہ صفت صبر اللہ ہی کے فضل سے نصیب ہوتی ہے، اور ان نہ ماننے والوں پر غم کھانے کی ضرورت نہیں ہے، اور ان کی سازشوں سے دل تنگ نہیں کرنا، مناسب اقدامات کرنے ہیں، اور اللہ پر بھروسہ رکھنا ہے، اور اللہ پرہیزگاروں اور نیکوکاروں کے ساتھ ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیت شریفہ نازل ہوئی تو آپ نے اللہ کے حکم سے صبر فرمایا اور قسم کا کفارہ دیا، اور اپنا ارادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترک فرما دیا۔ حضرت جابر سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت حمزہ کو دیکھا تو رو پڑے اور ہچکی بندھ گئی، اور فرمایا سید الشہداء عند اللہ یوم القیامہ۔ جی، معجم طبرانی میں حضرت علی سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ کو دیکھا اور فرمایا سید الشہداء حمزہ۔ حضرات، شارح شریعت اسلامیہ حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سید الشہداء حمزہ رضی اللہ عنہ کی قربانیوں پر جس عظیم الفاظ کے ذریعے خراج عقیدت پیش فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان الفاظ کو اس قدر عظمت و برکت، شہرت اور قبولیت سے نوازا کہ دنیا بھر کے خطیب جمعہ خطبہ جمعہ میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہی الفاظ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، اور قیامت تک جب تک اللہ تعالیٰ کا یہ دین باقی ہے یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ ہر خطیب دنیا بھر کی ہر مسجد میں جمعے کے خطبے میں کہتا ہے سید الشہداء حمزہ رضی اللہ عنہ۔ حضرات، اسلام میں اور بھی شہداء ہیں، بڑی بڑی جلیل القدر ہستیاں اللہ کے راہ میں شہید ہوئی ہیں۔ خلفائے اسلام میں سوائے سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تینوں برحق خلفاء، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی کرم اللہ وجہہ رضی اللہ عنہم اجمعین، یہ سب کے سب شہید ہوئے۔ ان کے علاوہ خود نواس رسول حضرت حسنین اور ان کے خانوادے کے 10 حضرات شہید ہیں، مگر سید الشہداء کا اعزاز، القاب اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے صرف حضرت حمزہ کے حصے میں ہیں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کل قیامت میں شہداء کے امام و پیشوا ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر شہداء جو اس جنگ احد کے موقع پر 72 یا 71 کی تعداد میں شہید ہوئے ہیں، اللہ ان سب کی قبروں کو نور سے بھر دے، اور پوری امت اسلامیہ کی طرف سے جو قیامت تک آنے والی ہے سب کی طرف سے ان شہدائے احد کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے، اور ان کی برکت سے اللہ تعالیٰ دین پر ہم سب کو چلنے کی توفیق بخشے، اور ہمارے اندر بھی ایثار و قربانی کا جذبہ اللہ پروان چڑھائے، اور دین و ایمان اور اسلام کی تبلیغ و اشاعت کے لیے ان بزرگوں کی طفیل اللہ ہم سب کو دین کی تبلیغ کے لیے قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس سلسلے درس کو جو 10 منٹ میں آپ کے بیچ پیش کیا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ پیش کرنے والے کے لیے بھی اس کو ذخیرہ آخرت بنائے،
اور سامعین کے لیے بھی اس کو ذخیرہ آخرت بنائے۔ اللہ تعالی ہم سب کی کوششوں کو قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔